نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اردو ٹیچر نیاز محمد ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جماعت مریم کے لیے ہے واحد جمع کی پہچان۔ ان کی پہچان سے، واحد جمع کی پہچان سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ اس کی تعریف وہ ہم نے پڑھنی ہے اور سیکھنی ہے۔ تو پہلے آ جاتے ہیں واحد۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کچھ اس طرح ہے کہ وہ لفظ جو کسی ایک شخص کو ظاہر کرے، یا وہ ایک چیز کو ظاہر کرے، یا ایک جگہ کو ظاہر کرے، اس کے لیے استعمال ہو، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں۔ جو ایک عدد ہو سکتا ہے، وہ ایک شخصیت ہو سکتی ہے، ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک جگہ، اس کے لیے استعمال ہو، اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں جس طرح کتاب، لڑکا، شخص، اس طرح میز، اس طرح گائے، اس طرح بندہ، اس طرح بہت ساری مثالیں اس کی ہے جو ایک چیز یا ایک شخص یا ایک جگہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جمع کی جانب کہ جمع کی تعریف اس کی سے مراد کیا ہے۔ تو جمع ہے وہ لفظ جو ایک سے زیادہ، یعنی جو ایک سے زیادہ ہے، وہ دو ہو یا تین ہو، تو جو ایک سے زیادہ ہو، وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہو، وہ ایک سے زیادہ ہو تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں۔ جیسے ایک سے زیادہ اشخاص ہوئے، شخص کی جمع اشخاص، وہ ایک سے زیادہ چیزیں ہو، اور وہ ایک سے زیادہ جگہوں کے لیے استعمال ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ جس کی مثالیں ہیں اس طرح کتابیں، کتاب کی جمع کتابیں، جس طرح لڑکا، اس کی جمع ہے لڑکے، جس طرح شخص واحد ہے، جمع کیا ہوگی؟ اشخاص۔ تو یہ اس کی جمع کہلاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی پہچان کی جانب کہ اس کو ہم کس طرح پہچانیں گے۔ پہلے مذکر اسموں کی طرف آتے ہیں۔ مذکر کی تعریف آپ پہچان گئے ہوں گے، آپ نہ پہچانتے ہیں کہ مذکر کیا ہے۔ مذکر جو نر کے لیے، جانداروں میں نر کے لیے بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم مذکر کہتے ہیں۔ اور اسموں، یہ اسم کی جمع ہے۔ اسم کی تعریف بھی آپ کو یاد ہے، جو شروع سے لوور کلاس سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسم یعنی پھر دوہراتا ہوں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ تو پہلا آتے ہیں اس کے نمبر 1 جو ہے، اگر اسم کے آخر میں، یعنی وہ کوئی شخص ہے، کوئی جگہ یا چیز ہے، اس کے آخر میں الف آ جائے یا وہ ہا آ جائے، بول سوانی ہوتا اسے کہتے ہیں۔ اس صورت میں تو یہ دونوں اسم کے آخر میں آ جائے، یہ دونوں حروف آخر میں آ جائے، یا الف آ جائے یا ہا جائے، تو اس صورت میں اسے یا مجہول، یعنی جسے آپ بڑی یہ کہتے ہیں، اسے بدل لیتے ہیں، یعنی اس سے تبدیل کرتے ہیں جب ہم جمع بناتے ہیں۔ یعنی جب اسم کے آخر میں یہ لفظ آ جائے، اسم ہو، تو اس کو جمع بناتے وقت اس سے ہمیں الف یا اور چھوٹی ہا کو ہٹائیں گے، اس کی جمع یا مجہول بڑی جسے کہتے ہیں اس سے بدل لیتے ہیں۔ جس طرح مثالیں ہیں، جس طرح گھوڑا، تو دیکھیں یہاں پر مثال میں گھوڑے میں آخر میں الف آیا ہے۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ حروف میں یا اسم کے آخر میں الف آ جائے تو اس سے
یا مجہولہ سے بدل لیتے ہیں. تو یہاں پر جب جمع بنائیں گے نا گھوڑا، تو جمع بنائیں گے الف کی جگہ یہ یا مجہول آئے گا تو گھوڑے آئے گا. جس طرح دوسری مثال ہے کتاب، سوری یہ ہے کتا. کتا کیا ہے؟ کتا. کتے کیا ہے میں الف آیا ہے، تو اس کو جمع بناتے وقت یہ کتا سے الف ہٹائیں گے اور اس کی بدلے ہم یہ یا مجہولہ لگائیں گے تو یہ کتے بن جائیں گے. تیسری مثال یہ ہے، اس میں اب یہ الف کا ہو گیا. ہا کا ہے، اس میں پڑھا تھا ہم نے کہ اسم کے آخر میں ہا جائے، یہ والا یہ آ جائے، تو اس کو جمع بناتے وقت اس کو ہٹائیں گے، آپ کو اس کی جگہ ہم یا مجہولہ جسے بڑی یہ کہتے ہیں اس سے بدل لیں گے، یعنی اس کی جگہ بڑی یا مجہولہ لگا دیں گے تو بندہ سے بندے بن جائیں گے. جس طرح اس کی دوسری مثال ہے پردہ. پردہ کے آخر میں بھی وہ ہا آیا ہے، اس کو جمع بناتے وقت اس کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ یا مجہولہ جسے بڑی یہ کہتے ہیں وہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا پردے، یعنی پردہ سے پردے بن گیا. تو پہلا یہ مذکر اسموں کو جمع بناتے وقت وہ پہلا اصول ہے. دوسرا کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس کی جانب جو دوسرا ہے، اگر اسم کے آخر میں کوئی اسم ہو، اسم کی تعریف میں نے شروع میں بتائی، اس کے اسم کے آخر میں آ جائے الف اور نون نہ آ جائے تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں اے سے ہم اس کو تبدیل کر دیں گے. اس طرح الف اور نون کے کسی اسم کے آخر میں آ جاتا ہے تو پھر جب جمع بنائیں گے تو اس صورت میں اے سے ہم اس کو تبدیل کریں گے. جس طرح مثال ہے، آتے ہیں مثال کی جانب، جس طرح ہے دھواں. دھوئیں کے دیکھیں نا، دھواں اس کے آخر میں الف اور نون آیا ہے. اب اس کا جمع بنائیں گے تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس کا ہم یہ کریں گے کہ الف اور نون کو ہٹائیں گے اور اے ہم نے کہا تھا یہ لگائیں گے تو دھوئیں بن جائے گا. یہاں ہم دیکھا جمع بنے گا تو دھوئیں. اس طرح کنواں ہے، کنواں. کنویں میں بھی یہاں پر دیکھیں نا آخر میں الف اور نون آیا ہے تو اس کو ہٹائیں گے، جب جمع بنائیں گے اس کی جگہ اے لگائیں گے، جس طرح کنویں، تو یہ جمع بن جائے گی. تو یہ دوسرا وہ پہچان ہے جس سے ہم واحد سے جمع وہ بنانے کی پہچان کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جو تیسری پہچان ہے مذکر اسموں کے لیے جس سے ہم جمع بناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جن اسموں کے آخر میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں جن میں جو پہلا اور دوسرا ہم پڑھ چکے ہیں پہچان، اس میں سے یہ علامتیں کوئی بھی نہ ہو، یا علامتیں آتی نہیں. جس طرح پہلے مالک یا آتا یا الف اور نون آیا ہو تو اس سے ہم یا مجہولہ سے یعنی سے تبدیل کر دیتے. جب دونوں یا علامتیں نہ ہو تو ان کی واحد جمع کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ یکساں رہتی ہے، ایک جیسی، یعنی ان کی ایک جیسی ہی حالت رہتی ہے. جس طرح مثال دیں گے، جس طرح جملہ ہے درخت خرا ہوا، یعنی درخت خرا ہوا، تو جمع بناتے وقت بھی اس کی جملہ اس کی طرح رہے گا کہ درخت ہرے ہو گئے. جملہ اب جمع بھی ہو گیا لیکن درخت وہی واحد کا واحد رہ گیا نا.
تبدیل اس میں کوئی نہیں آئی. تو یہ جمع واحد کی صورت میں یہی وہ یکساں رہتی ہے، ایک جیسی رہتی ہے، یعنی تبدیل نہیں ہوتی. تو یہاں پر جملہ وہ جمع بھی ہو گیا تو درخت کھڑے ہو گئے. جس طرح دوسری مثال ہے شہر آباد ہو گیا. یہ جملہ ہے واحد کا کہ شہر آباد ہو گیا. اب اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو جمع اس طرح بنے گا کہ شہر آباد ہو گئے. تو واحد میں بھی شہر تھا، اور جب جملہ جمع کا بنائیں گے تو شہر جمع میں بھی وہی شہر آ گیا، یعنی وہ تبدیل نہیں ہوا. وہ جملہ جمع کا ہو گیا لیکن وہ شہر وہی کا وہی ہو گیا. تو یہی مثال ہے کہ یہاں پر جب دونوں علامات نہ ہو تو بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ واحد جمع کی صورت ایک جیسی ہی رہتی ہے. تو یہ تیسری پہچان ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی چوتھی مثال کی جانب. بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس طرح ہم نے اوپر پڑھا تھا دوسرے نمبر پہچان میں کہ وہاں ہم نے الف اور غنہ کو ہٹانا ہے، پھر اے لگانے سے وہ جمع بن جاتا ہے. لیکن بعض صورتوں میں وہی جمع ہے، ایسا کنواں ہے تو اس کی جمع کنویں بھی آتا ہے، اور بعض دفعہ جملوں میں کنووں بھی آتا ہے. جس طرح جہاں پر ہے کنواں بھی آتا ہے، کنواں واحد ہوا، جمع کیا کنویں، کنویں کی جگہ کنووں بھی آتا ہے. یا دھواں ہے تو دھواں کی جمع وہ دھوئیں بھی آتا ہے، یا دھواں وغیرہ بھی یہاں پر استعمال ہوتا ہے، وہ آتا ہے. بعض دفعہ جملوں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے. یہ تھا مذکر اسموں کے بارے میں. اب آتے ہیں مؤنث اسموں کے بارے میں کہ جب مؤنث اسم ہو تو اس کو ہم کس طرح جمع بنا سکتے ہیں. مؤنث تو جانتے ہیں اردو گرامر میں جانداروں میں جو مادہ کے لیے استعمال ہو تو اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں. جس طرح لڑکی، عورت، جو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا وہ کیا ہے، پہچان کیا ہے، اگر اسم کے آخر میں یا یعنی وہ اسم کے آخر میں وہ اسم ہو اور اس کے آخر میں یا آ جائے تو اسی صورت میں صرف کیا کرنا ہے، نون غنہ. نون غنہ وہ نون جس میں نقطہ نہ ہو اس کو ہم نون غنہ کہتے ہیں. اور اگر یا معروف وہ چھوٹی جسے کہتے ہیں تو ہو تو اس کو الف یا غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ کیا بن جاتا ہے، جمع بن جاتے ہیں. دوبارہ سنتے ہیں، یعنی دوبارہ اس کو کرتے ہیں کہ دوبارہ کہ اسم کے آخر میں یا جائے تو اس صورت میں صرف نون غنہ، یا اگر یا معروفہ چھوٹی آ جائے تو ان کے ساتھ ان کا اضافہ الف اور نون غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں. جس طرح مثال ہے، مثالیں دیتے ہیں. جس طرح چڑیا ہے، چڑیا اس کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں آخر میں یہ یا آیا ہے چڑیا. تو دیکھیں نا، اس سے جب جمع بنائیں گے ہم نے پڑھا تھا اس میں آخر میں ہم نون غنہ کا اضافہ کریں گے، یا کو ہٹائیں گے نہیں، یا اسی جگہ پر ہوگا تو یا کے بعد ہم نون غنہ لگائیں گے تو اس سے جمع بن جائے گا چڑیا سے چڑیاں. جس طرح کہانی ہے، کہانی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا معروفہ چھوٹی آ جائے تو اس کو بھی ہٹانا نہیں ہے تو اس کے بعد الف اور نون غنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. جس طرح کہانی تو جمع کیا ہوگا، کہانیاں. یہاں آخر میں یا آیا ہے، یا معروفہ سے کہتے ہیں، اس کو ہٹانا ہے، ہٹانا نہیں بلکہ اس کے بعد الف اور نون غنہ لگانا ہے تو یہ جمع بن جائے گا، یہ کہانیاں. اس کی دوسری مثال دیتے ہیں لڑکی.
لڑکی، لڑکی کیا ہے میں کیا ہے یا معروفہ ہے. جب جمع بنائیں گے تو اس کے بعد الف اور نونا کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ لڑکیاں. کیا بن جائے گا؟ لڑکیاں. تو یہ جمع بن جائے گا. اس طرح اگلی مثال ہے گڑیا. اس کے آخر میں دیکھیں نا یا آیا ہے، یا الف یا گڑیا، جس کی جب ہم جمع بنائیں گے ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ اسم کے آخر میں آ جائے تو اس صورت میں صرف نون لگائیں گے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، اس کے بعد نون لگانا ہے. تو یہ بن جائے گا گڑیاں. گڑیا سے گڑیاں. تو یہ پھر جمع بن جائے گا. اب آتے ہیں اس کی دوسری پہچان کی جانب. دوسری پہچان کیا ہے کہ اگر اسم کے آخر میں وہ اسم ہو، اس کے آخر میں نون ہو. اب یہ نون نقطے والا نون ہے، نقطہ نہیں، نقطے والا نون ہو تو کیا کریں گے؟ یہ اور اگر وہ ہو یا الف ہو تو اے کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی اگر دوبارہ پڑھاتے ہیں کہ اسم کے آخر میں نون ہو تو یہ، اور اگر وہ ہو اسم کے آخر میں یا الف ہو تو اے کا اضافہ کرتے ہیں. جس طرح مثال دیتے ہیں دلہن. دلہن کے آخر میں کیا ہے؟ نون ہے، نون. تو ہم نے پڑھا تھا تو اس سے ہم تبدیل کریں گے نون کے بعد، تبدیل نہیں کریں گے، نون کے بعد یا لگائیں گے تو دلہنے نے. تو دلہنے بن جائے گی جمع، یہ اس کی جمع بن جائے گی. جس طرح پڑوسن، نون آ گیا تو نون کو ہٹانا نہیں، اس کے ساتھ اے لگائیں گے تو پڑوسنے، پڑوسنے. اس طرح اگر وہ ہو، ہم نے پڑھا تھا اگر اسم کے آخر میں وہ ہو، جس طرح خوشبو. خوشبو اس کے آخر میں وہ آ گیا تو اس کو کس طرح جمع بنائیں گے؟ اس کے بعد وہ کے بعد اے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خوشبوئیں. کیا بن جائے گا؟ خوشبوئیں. یہ وہ کے بعد اے لگانے سے یہ خوشبوئیں بن جائے گا. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ ہو گیا اب الف ہو تو الف کسی اسم کے آخر میں ہو تو تب بھی یہ لگائیں گے تو وہ جمع بن جائے گی. جس طرح دوا، تو دوائیں، دوا سے دوائیں، اس کی جمع بن جائے گا. تو یہ ہو گئے مؤنث اسموں میں اس کی پہچان کہ مؤنث اسموں میں وہ جمع کس طرح بنانی ہے. اب آتے ہیں اس کی تیسری مثال کی جانب. جو مؤنث اسموں میں تیسری مثال کیا ہے کہ بعض اسموں کے بعض اسم ایسے ہوتے اس کے آخر میں صرف اے کا اضافہ کر دینے سے بھی سے وہ جمع بن جاتے ہیں. یعنی دوبارہ پڑھاتے ہیں کہ بعض اس میں ایسے ہوتے، اس کے علاوہ جو ہم پڑھ چکے ہیں بعض ایسے اسم ہوتے ہیں اس کے آخر میں اے کا اضافہ کر دینے سے وہ اسم پھر جمع بن جاتی ہے. جس طرح کتاب، مثال دیتے ہیں جس طرح کتاب سے کتابیں. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں آخر میں یہ کا اضافہ کر دیا، کتاب سے کتابیں. جس طرح خبر ہے، خبر واحد ہے تو جمع کس طرح بنے گی؟ خبریں. خبر سے خبریں جمع بن جائے گی. جس طرح عورت ہے تو عورت سے جمع بن جائے گی عورتیں. عورتیں اس کی جمع بن جائے گی. اور اس کے بعد اگلی مثال ہے گائیں. گائیں سے جمع بن جائے گی یہ لگانے سے گائیں. گائیں
یہ لگانے سے گائے کی جمع بن جائے گی گائیں. تو یہ مؤنث اسموں کے لیے جس سے جمع بنتا ہے وہ ہم نے آج پڑھایا. مذکر اور مؤنث اسموں سے جب کس طرح جمع بن جاتا ہے وہ آج ہم نے پڑھایا ہمیں. اور واحد جمع کی پہچان بھی کی کہ واحد جمع کیا ہے اور اس کی مثالیں بھی دی تھی. اس عام زندگی میں آپ اس کی بہت ساری مثالیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. تو یہ چند پہچان ہے جو میں نے آج آپ کو بتائی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو وہ سمجھ چکے ہوں گے اور اپنے ذہن میں ذہن نشین بھی کیا ہوگا. والسلام.